یا حی یا قیوم کی 3 روزہ حاضری کا عمل، جو 3 روز کے اندر بالکل مکمل طور پر حاضری ہوگی اور نیک موکل آپ کے تابع ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یا حی یا قیوم کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، اتنا طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو صرف اور صرف 9 چندی جمعرات کو بھی کر سکتی ہیں، اور آپ اس کو چاند دکھنے کے بعد 12، 13، 14، 15 تاریخ کو بھی کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو یکم یعنی کہ چاند دیکھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا آسان ہے جو 3 روز کے اندر 3 دنوں کے اندر حاضری یقینی ہوگی، نہ اس میں کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی ڈر ہوگا۔ اور اس کے زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، اگر آپ نے اس عمل کو سمجھ کر کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً حاضری آپ کے مقدر کے اندر ہوگی، یقیناً حاضری ہوگی، یقیناً حاضری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اپنے زکوٰۃ کبیر، اس اللہ کے 2 صفاتی ناموں کی کیسے ادا کرنی ہے۔ آپ نے 40 روز تک روزانہ کی بنیاد پر 4150 مرتبہ یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ نے شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں کوشش کرنی ہے زکوٰۃ کے دوران آپ کم از کم شرائط و ضوابط کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس میں تھوڑی شرائط سخت ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں عمل کی کامیابی 100% گارنٹی کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 4150 مرتبہ اس کی زکوٰۃ کی نیت سے 40 روز تک زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد انتخاب کرنا ہے۔ اب آپ اس کو چلاتے رہیں، 28ویں دن، 29ویں دن یا 37ویں دن یا 40 روزے کے اندر یقیناً حاضری ہوگی۔ اس وقت اس قدر حاضری ہوگی اور اس قدر طاقتور حاضری ہوگی کہ آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ موکل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، جو موکلات کا بھی سردار ہوگا، حاضر ہو کر کہے گا کہ اے میرے آقا تم بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے۔ اس وقت آپ کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اس میں اس طریقے کے ساتھ اس کو چلاتے جائیں، لیکن اس دوران آپ نے حاضری نہیں کرنی۔ حاضر ہوگا لیکن حاضری اپنے تابع نہیں کرنی، فلاں۔ آپ اس طریقے کے ساتھ اس کو چلاتے جائیں 40 روز جب مکمل ہو جائیں گے، زکوٰۃ کبیر آپ نے ادا کر لی۔ اس میں آپ نے کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا، اور اس میں چکناہٹ والی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور کوشش کریں جو عورت کے ہاتھ کا کھانا ہے وہ آپ سالن وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن روٹی وغیرہ استعمال نہ کریں۔ اس میں کئی راز ہیں، اگر میں اوپن کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اشارتاً کہہ دوں آپ ہاں کسی ہوٹل سے باہر سے کھانا وغیرہ روٹی یا خود کسی مرد سے یا خود پکانا چاہیں تو پکا سکتی ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور کوشش کریں جیسے احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں وہ چادریں لے لیں، ایک تہمت باندھ لیں، ایک اوپر رکھ لیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ کبیر ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کبیر ادا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فی الفور آپ نے 3 روزے کی 3 دن کی نیت سے اس کی حاضری کو یقین بنانا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے 7750 مرتبہ، اسی کو یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہے 7750 مرتبہ آپ نے 7750 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس 3 دن کے اندر سب سے زیادہ سخت شرائط ہے، کسی سے آپ نے کلام نہیں کرنا، اور آپ جو باقی ٹائم پڑھنے کے بعد بچے اس کو آپ نے قرآن پڑھنے کے اندر ہی گزارنا ہے۔
لیکن اس کے اندر 3 دن کی شرائط سخت ہیں. کسی سے آپ نے کلام نہیں کرنا. جو آپ کا ٹائم بچے اس ٹائم کو آپ نے صرف اور صرف اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر گزارنا ہے، ذکر اذکار کے اندر گزارنا ہے. کھانے پینے کی کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن اس میں گوشت وغیرہ، مچھلی وغیرہ، کسی قسم کا چکناہٹ والی چیز، دودھ وغیرہ اور ایل وغیرہ، آنڈا وغیرہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا 3 دن کے لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں. پڑھتے پڑھتے آپ نے 3 روزہ انشاءاللہ جب حاضری ہوگی تو اس وقت آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا. اس وقت اس موکل کو آپ اپنے تابع کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کبیر کے اندر نہیں. جب آپ اس کو تابع کریں گے، اس کو آپ کو وہ کوٹ ورڈ بھی دے گا اور آپ کو ساری کنڈیشن بھی بتائے گا اور آپ کو تابع ہونے کے لیے علامات بھی بتائے گا کہ کس طرح آپ نے مجھے بلانا ہے، کس طرح مجھے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، کس طرح مجھ سے آپ نے کام لینے ہیں، کس طرح مجھے آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں خود بخود موکل آپ کو خود بتائے گا. لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے کہ 3 دن جو ہے نا، احرام والی جو چادریں ہیں نا، تو ایک تہمت میں باندھ لیں، ایک اوپر لے لیں. احرام کی حالت کے اندر 3 روز کا یہ چلا کرنا ہے آپ نے. اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اور اکیلے بیٹھ کے اور ہر قسم کے شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھ کے ہر قسم کی پرہیز، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. چھالی وغیرہ، گٹکا وغیرہ، لہسن وغیرہ، کچا پیاز وغیرہ یا اس طرح کی چیز آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی. اللہ کے فضل و کرم سے 3 روز کے اندر مکمل طور پر آپ کو حاضری ہوگی. دوبارہ سمجھ لیں، پہلے آپ کو زکوٰۃ کبیر ادا کرنی پڑے گی 40 روز تک. اگر اس روز آپ کے پاس حاضری ہوتی ہے تو آپ نے اس کو لیفٹ نہیں کروانی. پھر آپ نے 3 دن کا اسی صفاتی اللہ کے 2 جو صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم، جو اسماء ہیں، ان کو آپ نے 750 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. پہلے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر 3 روز کا آپ نے چلا کرنا ہے. 3 روز کے اندر یقیناً حاضری بھی ہوگی اور آپ کے موکل تابع بھی ہوگا. آپ کو ہر قسم کے کام کرانے میں آسانی بھی ہوگی. اس سے آپ ہر قسم کا جائز کام کروا سکیں گے اور ساری زندگی اس کو اپنے پاس رکھ پائیں گے. لیکن 3 روز کی جو شرائط ہیں، کسی سے آپ نے کلام نہیں کرنا، کسی سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی، کسی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، کسی مضر چیز کا استعمال نہیں کرنا، بدبودار چیز کے قریب نہیں جانا، خوشبو لگا کے رکھنا ہے اور صاف ستھرے ہو کر رہنا ہے. احرام کی حالت میں رہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 3 روز کے اندر حاضری ہوگی. اس سے پہلے شاید اس طرح کا عمل کسی نے اور آپ کو نہیں دیا ہوگا، اتنا طاقتور اور آسان. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اجازت صرف اور صرف آپ کو رابطہ کرنے کے بعد مل سکتی ہے یا کمنٹس کے ذریعے مل سکتی ہے، تاکہ شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آپ کر سکیں، تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو. آپ کو ضرور اس کی محنت کا پھل بھی ملے اور اس کی حاضری آپ کے لیے یقینی ہو، تاکہ آپ پوری زندگی اس حاضری کو اپنے پاس رکھ کے لوگوں کے جائز کام کر سکیں، اپنے جائز کام کروا سکیں. امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.